قتل کیا، انہوں نے بے شمار ان کے آدمی قتل کرتا۔ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور اس رات میرے حرم میں تھے، تہجد کا وقت تھا، یعنی انہوں نے پچھلی مکے میں حملہ کیا، حضور مدینے میں ہیں۔ حضرت میمونہ فرماتی ہے حضور تہجد کے وقت اٹھے اور آپ وضو فرما رہے تھے۔ اب میں حیران تھی کہ سرکار دو عالم بار بار کہتے تھے نصرتا نصرتا نصرتا، یعنی تمہاری مدد ہو گئی، تمہاری مدد ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ وضو کے درمیان نہ کوئی صدا آتی ہے، نہ کوئی فریاد کرتا ہے، نہ کوئی مدد کو پکارتا ہے۔ حضور کس کو کہتے ہیں تمہاری مدد ہو گئی، تمہاری مدد؟ اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، عین اس وقت جب حملہ ہوا، آپ مدینہ المنورہ میں تہجد کا وقت ہے، پچھلا پہر ہے رات کا، ٹھیک 3 دن گزرے کہ عمر بن سالم خزائی اپنے پورے 40 آدمیوں کے ساتھ روتا ہوا چلاتا ہوا مدینے پہنچا۔ اس نے آ کے وہی فریاد کی جو اس رات سنائی دی تھی، سرکار دو عالم نے وہی لفظ دہرائے جو اس رات کو دہرائے تھے۔ آپ نے فرمایا نصرتا یا عمر، نصرتا نصرتا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دے کے فرمایا تم جاؤ، اس کا ازالہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کملی والا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو فرمایا ہمارے ہتھیار تیار کر، جنگ کی تیاری کا خاموش آرڈر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، دونوں کو، ایک کو دائیں بٹھایا ایک کو بائیں بٹھایا، دونوں کو اس راز سے آگاہ فرمایا، لیکن فرمایا یہ راز افشا نہ ہونے پائے، یہ راز راز رہے۔ اب جس وقت چند صحابہ کرام تک یہ بات پہنچی تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، بدری صحابی تھے، انہوں نے ایک خط اہل مکہ کے نام لکھ دیا جس میں یہ راز فاش کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، جو تم نے زیادتی کی ہے اس کا ازالہ آپ کرنا چاہتے ہیں، تم نے حدود کو توڑا ہے، اب ظاہر ہے تمہیں اس کو بھگتنا ہوگا۔ یہ خط انہوں نے لکھا اور ایک عورت کے حوالے کیا، عورت نے وہ خط لیا، وہ مکے سے آئی تھی، اس نے وہ خط ایسی جگہ پہ چھپایا، وہ نکل چلی، اور ظاہر ہے جنگ کا راز، جنگی راز، اتنی بڑی بات ہو گئی۔ اب کوئی اور ہوتا تو بے خبر رہتا، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت زبیر، حضرت مقداد، حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی فوراً تیز رفتار سواریاں پکڑو، ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، خط مکے والوں کے نام ہے، خط میں جنگ کا راز فاش کر دیا گیا ہے، تم اس عورت کو جاؤ اور تمہیں وہ ملے گی، ایک جگہ کا نام ہے روضہ خاخ، تمہیں اس جگہ پہ ملے گی، اس کو اس سے خط وصول کر کے لاؤ۔ اس نبی کی نظر کے صدقے کہ جو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ عورت تمہیں ملے گی کس مقام پر، ظاہر ہے اس کے قدموں کو تو نہیں گن رہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم تیز رفتار گھوڑوں پہ ہم نے سوار ہو کے دوڑائے، ہم نے سواریوں کو، گھوڑوں کو دوڑایا، جس جگہ پر حضور نے فرمایا ہم نے عورت کو 1 انچ نہ آگے پایا نہ پیچھے پایا، وہیں پہ حضرت علی نے کہا اس عورت کو کہ چل جلدی کر خط نکال۔ اس نے کہا دیوانے ہو گئے ہو، ایک فقیرنی سے، بیکارن سے خط کا پوچھتے ہو، مجھے کس خط کی خبر ہی کوئی نہیں ہے، میں تو لٹی پٹی مکے سے آئی تھی، خیرات مانگی ہے، کچھ مانگ کے یہ میری پوٹلی ہے لے کے جا رہی، اب تم نہ جانے کس خط کی باتیں کرتے۔
حضرت علی نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ زیادہ باتیں نہ بنا، خط دکھا۔ اس نے کہا کہ علی، عورت سمجھ کے خواہ دھوس اور دھاندلی پہ اتر آئے ہو، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ جناب مولا علی نے ذوالفقار کو بے نیام کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سورج کی چمک میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جس کریم نے مجھے بھیجا ہے اس کے قول میں شک نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنی نظر پہ تو دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی نظر پہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ خط نکال۔ جب اس نے پھر نامنا سے کام لیا، اس نے کہا خط، یہ پوٹلی پڑی ہے، یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میں کھڑی ہوں، ہے کوئی خط تو نکال لو۔ جناب علی المرتضیٰ نے اسے فرمایا کہ تیرے جسم کو ہاتھ لگانے کی مجھے اجازت ہے نہ ضرورت ہے، تیری پوٹلی کو کھولنے کی مجھے ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ مجھے شک ہو تو میں کھولوں، میں تب تیری تفتیش کروں کہ شک ہو، مجھے پک ہے خط تیرے پاس ہے۔ علی کو پتا چلے نہ چلے خط تیرے پاس ہے، اور فرمایا اب آخری بار کہہ رہا ہوں تجھے آخری بار، اگر تو نے خط نہ دیا تو پھر فیصلہ کرے گی یہ تلوار۔ میرا نام بھی تجھے معلوم ہے، علی حیدر کرار۔ اب وہ سمجھ گئی کہ علی ٹلنے والا نہیں ہے، اس کو اپنے نبی کے فرمان پہ اپنی جان سے زیادہ یقین ہے۔ اس نے اب خط کہاں سے نکالا؟ اس نے اپنے جوڑے میں ہاتھ ڈالا۔ اب ظاہر ہے یہاں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ عورت اپنے بال کھولے گی، بال کھول کے جوڑا بنائے گی، خط اندر چھپائے گی۔ تو جس وقت اس نے خط نکالا تو علی نے کہا واہ کملی والا، خط پکڑا، پہنچے۔ سرکار نے خط دیکھا تو خط لکھا تھا ایک صحابی رسول حضرت حاتب بن ابی بلتان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب کو بلایا، فرمایا حاتب یہ خط تمہارا ہے۔ ظاہر ہے شرمندگی سے گردن جھک گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ خط میرا ہی ہے۔ فرمایا تم نے لکھا؟ حضور میں نے لکھا ہے۔ فرمایا اتنا بڑا جرم کیا تو نے کہ تو نے اپنا ہی راز، اپنے دین کا، ایمان کا، اپنے وطن کا راز تو نے فاش کر دیا۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم صحابہ کرام بیٹھے ہیں، رسول اللہ تفتیش فرما رہے کہ یہ تم نے لکھا؟ جی میں نے لکھا۔ آپ نے فرمایا کس بات نے تمہیں مجبور کیا کہ تم نے یہ خط لکھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مکے میں ہے، پر میرا کوئی نہیں ہے، میرے بچے وہاں ہیں، میں نے، آپ جانتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے چاہا میں مکے والوں پہ کوئی احسان کر دوں تاکہ میری آل اولاد وہاں محفوظ رہے ان کے شر سے، اس لیے کہ میرا ان پر احسان ہو جائے گا۔ میں نے اس نیت سے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ راز فاش بھی ہو جائے، ہونا وہی ہے جو ہونا ہے، وہ ہو کر رہے گا، اس لیے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ رسول پاک نے حاتب کی طرف دیکھ کے فرمایا صدقتا، تو نے ٹھیک کہا ہے، تو نے ٹھیک کہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم پیچ و تاب کھاتے ہوئے نیام سے تلوار نکال کے کہنے لگے حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اتار۔ سرکار نے فرمایا عمر تجھے معلوم ہے یہ بدر کا صحابی، یہ بدری مجاہد ہے، اور بدر والوں کو رب نے بولا ہے جو چاہے کرو۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضور آپ نے اسے بھی معاف فرما دیا؟ فرمایا ہم نے معاف فرما دیا، اس کا عذر ہم نے قبول فرما لیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط تو وصول ہو گیا، اب آپ نے جلدی سے تیاری فرمائی۔ تیاری فرما کر 10,000 کا کم و بیش 10,000 کا لشکر، ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی، صحابہ کرام روزے سے تھے، روزے کے ساتھ یہ لشکر مدینہ المنورہ سے رازداری سے نکلا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جھنڈے بنائے، صحابہ کرام کو کسی کو دائیں کسی کو بائیں، ان سب کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ اب راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایک جگہ سے یہ 10,000 آدمیوں کا منظم لشکر گزر رہا تھا
کہ ایک کتیا جو تھی وہ اپنی کھو کے نکل کے کھو سے بھونکنے لگی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے. حضور وہاں رک گئے، یعنی فتح مکہ کی طرف رواں دواں ہے، لشکر جا رہا ہے، حضور رکے اور آپ نے ایک صحابی کو بلایا. فرمایا یہ لشکر کے قدموں کی چاپ سے اور آواز سے یہ ڈر گئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ڈر گئی ہے شاید مجھے کوئی پتھر نہ مارے، لہذا یہاں کھڑے ہو کر اس کا پہرا دو. یہ رحمت للعالمین ہے، اس کتیا کا پہرا دو تاکہ اسے ڈر نہ لگے، یہ امن سے سکون سے بیٹھے. سرور عالم اپنی رحمت کا ایک پرتو دکھا کر یہاں سے آگے گزر گئے. جس وقت حضور علیہ السلام مر الزہران کے مقام پر مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے، ظاہر ہے مکے والوں کو بھنک پڑ گئی کہ آنے والے آ رہے ہیں، لیکن اب ضرورت نہ تھی کہ وہ لشکر جو تھا وہ چھپا رہتا. ویسے بھی 10,000 کا لشکر، پھر ان کے ساتھ گھوڑے، پھر پوری تیاری کے ساتھ اس وقت حضور اس مقام پر پہنچے تو ابو سفیان اور اس کے ساتھ 2 سردار اور وہ اسی علاقے میں چھپے ہوئے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ، وہ اسی بستی میں چھپے ہوئے ہیں، تینوں کو پکڑ کے لے، یا ابو سفیان کو ڈھونڈ کے لاؤ. صحابہ کرام گئے تو انہوں نے جا کر وہ ابو سفیان کو اونٹنی پہ بیٹھے دھر لیا اور پکڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے گا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا دین پیش فرمایا، انہیں سمجھایا اور سمجھا بجھا کے، لیکن ابو سفیان نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دیں، مجھے سوچنے کا موقع دیں. اب آپ ہی بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجبور نہیں تھے، اس وقت طاقت تھی اور ننگی تلواریں بے نیام تھی. 10,000 تلوار اور ایک سردار. حضور چاہتے تو اشارے سے جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی کفر کی طرف سے حضور کے ساتھ، سب کا ہیرو یہی ہے، سب کا سالار. اتنا بڑا دشمن اسلام سے پہلے، اب حضور چاہتے تو ایک اشارے سے گردن ادھر ہوتی. اب یوں سمجھے کہ بالکل مجبوری، بے بسی اور بے کسی کے عالم میں وہ کھڑا ہے، لیکن سرکار نرمی کے ساتھ فرماتے ہیں ابو سفیان سنبھل جا، ابو سفیان مان جا. کیا ابھی تک تجھے یقین نہیں آیا کہ میرا خدا سچا ہے؟ کیا ابھی تک تجھے یقین نہیں آیا میری نبوت حق کا ہے؟ ابو سفیان نے وقت مانگا. حضور نے حضرت عباس کو ساتھ کیا، فرمایا جس وقت اس پہاڑ کی گھاٹی میں جانا، اس کو پہاڑ کی چٹان پہ روک کر اسے کہنا ذرا پیچھے نظر دوڑا. سرکار نے آرڈر جاری کر دیا، فرمایا کہ ہر خیمے کے آگے آگ جلا دو. یعنی حکمت کیا ہے؟ خون سے، قتل عام سے بچانے کے لیے حضور کا طریقہ دیکھیں. فرمایا جتنے خیمے ہیں، ظاہر 10,000 آدمی تھا تو اس نے الگ الگ اپنا ڈیرا لگایا ہوا تھا، تو فرمایا ہر آدمی اپنے آگے آگ روشن کرے، آگ جلائے. اب جب 10,000 شعلے ایک ہی وقت بلند ہوئے، ابو سفیان کو حضرت عباس لے گئے گھاٹی پہ، پہاڑ کی چٹان پہ چڑھا کے کہا ذرا پیچھے دیکھ. اس نے جس وقت پیچھے دیکھا، جدھر دیکھے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر. اب رات ہو اندھیری، 10,000 شعلہ بیک وقت بلند ہو تو دل نہیں دہل جاتا کہ یہ سارا کچھ کیا ہے. اس نے جس وقت دیکھا، اس نے کہا عباس یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ لشکر دیکھ کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے، جا اپنے مکے والوں کو بول دے کہ اپنی گردنیں خم کر دیں، تلواروں کو نیام میں کر لیں. اگر تم نے جرأت اور ہمت کی تو یہ لشکر تمہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے. اس کا دل دہل گیا. اس نے کہا اتنا بڑا لشکر تو نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا. ابو سفیان جب واپس پلٹ کے آیا، آتے ہی اس نے کہا مکے والو
मोहम्मद अरबी की बात मान, वो सच्चा है। जाहिर है कि जो सीने में लगी थी वो जुबान पे आई। अब हिंद जो उसकी बीवी थी, ये संग दिल औरत थी इस्लाम से पहले, जिसने हजरत अमीर हमजा का सीना खंजर के साथ चाक कर कर कलेजा निकाला था और मुंह में रख के चबाया था, लेकिन उसको खा नहीं सकी थी, फिर बाहर थूक दिया था। हुजूर की नाक काटी थी हजरत अमीर हमजा की, होंठ काटे, कान काटे, आंखें निकाल ली। अब आप सोचे कि कितनी संग दिली थी उसके सीने में। इस वक्त भी जब उसने अपने खामन सरदार मक्का की जुबान से उसने आकर दाढ़ी पकड़ ली, मुझे पकड़ ली, उसने कहा इसकी बात मत सुनना, ये घी का घड़ा है, इसकी बात मत सुनना। अबू सुफियान ने कहा इस औरत की बात में मत आना, वरना तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। सरकार दो आलम ने नफसियाती तौर पर उसे इतना मरहूब कर दिया ताकि मक्के की जमीन कत्लेआम से बच जाए। अल्लाह, ये एक हीला था, एक नफसियाती वार था, और ये वार ऐसा वार था जो कारगर हुआ। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उधर आर्डर जारी फरमाया काफिले को आगे बढ़ो। जब काफिला चला तो आपने उन्हें तकसीम कर दिया, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई इधर से। और जिस वक्त अबू सुफियान अपने सरदारों के साथ आकर, अब एक काफिला आता है 300 का, दूसरा 200 का, तीसरा 400 का। अब हुजूर ने फरमाया काफिला दर काफिला मक्के में दाखिल हो। किसी तरफ खालिद बिन वलीद आ रहे हैं, किसी वक्त हजरत अली अल मुर्तजा आ रहे हैं, चारों तरफ से काफिले, अफवाज इलाही, लश्कर इलाही, जैश मोहम्मदी, जैश इलाही हर तरफ से मक्के में दाखिल हो रहा है। अब घोड़ों की हिनहनाहट से और ऊंटों की आवाजों से और घोड़ों के कदमों की टापों से पूरा मक्का गूंज रहा है। काबे की जमीन खुश हो रही है, हरम मोहतरम मुस्करा रहा है कि आज मेरा निजात देने वाला आ रहा है। महीना रमजानुल मुबारक का सरकार दो आलम ने चलते ही फरमाया, असर का वक्त था, आपने फरमाया जिसने रोजा इफ्तार करना है कर लो। फिर फरमाया कर लो, और आपने खुद दूध का प्याला मंगवाया, आपने आके ऊंट के ऊपर रखवाया, आपने उठाया, खुद पिया, साथ वाले को पिलाया। लेकिन साहबा ने कहा भी असर का वक्त है, मगरिब हुआ चाहती है, ये मुफ्त का सवाब है, ये क्यों छोड़े। ये सवाब की लालच भी बड़ी अजब शय है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोजा इफ्तार फरमा दिया है, अब वो कहते हैं असर के वक्त रोजा छोड़ना, ये भी कोई बात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रंज हुआ कि हमने कहा ये रोजे ही नहीं छोड़ रहे। तो हजरत उम्मे सलमा उन्होंने कहा मेरे करीम आप रंजीदा न हो, नाराज न हो, आप जरा करम फरमाएं, ये प्याला उठाएं, जरा ऊंची चट्टान पे जाएं, सबको दिखा के पिए, इन्हें समझ आ जाएगी, अभी देखें। तो सरकार ने ऊंची चट्टान पे गए तो औरतें निरी बेअकल ही नहीं होती, और तुम्हें अकल बड़ा होता है। अब हजरत उम्मे सलमा का मशवरा देखें, जब हुजूर ऊंची चट्टान पे गए, प्याला मुंह से लगाया, जब सबने देखा, कहा जो कमली वाला पी रहा है तो हम इनसे बड़े नेक हैं, हम इनसे ज्यादा वफादार हैं खुदा के। फिर क्या था जो फरमाया था उस पे अमल होने से। अब सरकार अपनी कुसवा ऊंटनी पर सवार है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा, अबू सुफियान, सारे सरदार मक्के के चलते फुल हैं, गलियों में, बाजारों में लोग निकले हुए हैं। अब पहले तो दबके हुए थे, लेकिन जिस वक्त देखा कि हुजूर ने ऐलान फरमा रखा है कि मेरे सहाबा तलवार नियाम से बाहर ना आने पाए, आए हैं मक्का फतह करने, लेकिन हुक्म क्या है, तलवार नियाम से किसी की बाहर ना होने पाए। जिस वक्त तक मजबूर ना हो जाओ, जिस वक्त तक कोई तलवार तुम पे चले नहीं, जिस वक्त तक तीर बरसे नहीं, जिस वक्त तक नेजा उठे नहीं, जिस वक्त बच्ची चमके नहीं, तुम्हारी तलवार को नियाम से बाहर नहीं आना है। ये मक्का है, ये मेरे रब का हरम है। इस शान से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिला, एक काफिला, दूसरा काफिला, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु वो पहले पहुंच गए और आके अबू सुफियान के साथ खड़े हो गए। अबू सुफियान हर काफिले का पूछता ये कौन है, ये कौन है। एक काफिला गुजरा और कहा ये कौन है,
کہا یہ مجاہدوں کا قافلہ بنی اشجع کا ہے، کہا یہ تو حضور کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عباس نے کہا عباس تم ہی نہیں بدلے، زمانہ بدل گیا، تو بھی بدل، فلک کے زمانہ بدل گیا۔ ابو سفیان اب اندر ہی اندر زلزلہ پپا ہے، اندر ہی اندر قیامت برپا ہے۔ اس نے کہا وہ قافلہ کب آئے گا جس میں محمد عربی موجود ہے؟ اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے آگے آتے رہے، ابو سفیان کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ اب جب سرور عالم تشریف لائے، اللہ سبز پوش دشتہ، سبز پوش، سبز کپڑوں والا دستہ فوج کا، اور دائیں طرف حضرت صدیق اکبر ہیں، بائیں طرف حضرت اسید بن حضیر ہیں، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں۔ ایسے لگتا ہے جس وقت اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو مکے کی زمین تھر تھرا کے اللہ اکبر کی صدا دیتی ہے۔ صرف حضرت خالد بن ولید مکے میں جب داخل ہوئے، ان کے ساتھ مقابلے کی صورت بنی، اور صرف 25 یا 27 کافر اور 2 مسلمان، وہ بھی کافروں کی طرف سے حملہ ہوا، ورنہ بالکل امن کے ساتھ اس وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں۔ اب مکہ المکرمہ میں داخل ہو گئے سرکار۔ اب جتنے لوگ تھے پہلے تماشائی بنے ہوئے تھے، اب انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام ہی یہی ہو کہ جب مکہ میں داخل ہو جائیں گے پھر ان کو کاٹیں گے۔ اب سب لوگ جو تھے، کوئی دائیں بھاگنے لگا، کوئی بائیں بھاگنے لگا، کوئی پہاڑوں پہ چڑھنے لگا۔ ابو سفیان اس وقت اس نے کہا یہ عجب تماشا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ایک تلوار نیام سے نکلی تو پورا شہر خون سے اٹ جائے گا۔ ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی سے ہی صدا دی، فرمایا مکے والوں سنو۔ اب جب حضور کی آواز گونجی، جہاں جو تھا وہی ٹھہر گئے، ہر چیز وہیں تھم گئی، دھڑکنیں تھم گئی، نبضیں تھم گئی۔ سرکار نے فرمایا جو شخص حرم میں داخل ہو جائے امان۔ اللہ اکبر، ورنہ چاہیے تو یہ تھا، یہ وہی شہر ہے جنہوں نے حضور کی بچیوں کو ستایا، حضور کے بچوں کو ستایا، حضور کے گھر والوں کو دکھایا، حضور کے اوپر گندی اوجڑیاں پھینکی، نبی پاک کے گلے میں ڈال کے کپڑے انہوں نے حضور علیہ السلام کا گلا دبایا۔ کون سا ظلم تھا جو مکے والوں نے نہیں کیا تھا؟ حضور چاہتے تو فرما دیتے قتل عام کر دو، بازاروں کو اور گلیوں کو ان کے خون سے بھر دو، دنیا کو بتاؤ کہ ظالموں کا انجام۔ لیکن آواز گونجی تو کیا، فرمایا جو حرم میں آ جائے امان، اس کے لیے امان کا وعدہ امان ہے۔ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان، جو آدمی اپنے ہتھیار پھینک کے رخ پھیر کے چل دے اس کے لیے بھی امان، اور فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کے لیے بھی امان۔ اللہ، ابو سفیان حیران، اس نے کہا میں دشمن نمبر 1 اور میرے گھر کو حضور نے امن و حفاظت کا قلعہ بنا ڈالا۔ ابو سفیان بھاگا، کہا مکے والوں پہاڑوں پہ نہ چڑھو، مکے والوں وادیوں میں نہ بھاگو، آؤ کوئی حرم میں آ جاؤ، کوئی میرے گھر میں آ جاؤ، دروازے بند کر لو، رخ پھیر کے چلے جاؤ، ہتھیار پھینک دو، محمد عربی تمہیں بچانے آیا ہے، مارنے نہیں آیا۔ ایک دشمن کی آواز جب گونجی، فرشتے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ وہی شہر، وہی نگری جہاں سے ٹھیک 8 سال پہلے نکالا، آج پلٹ کے آیا کملی والا، اور ہر سو ہو گیا بت نگر میں توحید کا اجالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو حکیم بن حزام کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان، یعنی حضور چاہتے یہ ہے کہ ایک خون کا قطرہ حرم کی زمین پہ گرنے نہ پائے، ورنہ کون کسی کے لیے یوں رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ فرمایا جو چل دے وہ اس کے لیے امان، بچوں کے لیے امان، بوڑھوں کے لیے بغیر شرط کے امان، عورتوں کے لیے امان۔ اب پورا شہر امان میں،
लेकिन जो बड़े बड़े मुजरिम थे, हजरत उम्मे हानी का यही घर था, मौलाली की बहन का घर था, उनके ससुराल में से दो आदमी जो दुश्मन थे रसूलुल्लाह के भागे और जाके हजरत उम्मे हानी से कहा कि बीबी करम फरमा, हमें तू अमान दे दे। उन्हें पता था कि बाकी अमान में आएंगे, हम नहीं बच पाएंगे। बीबी उम्मे हानी ने फरमाया, लो मैंने तुम्हें अमान दी। मौलाली की हमशीरा रसूलुल्लाह की चचाजाद बहन मौलाली की तलवार बेनियाम हुई। फरमाया इन दो के लिए अमान नहीं है। बीबी ने आगे आके फरमाया, मेरा वीर मैं इन्हें अमान दे चुकी हूँ। जनाबे अली मुर्तजा वहीं रुके। जनाबे सैयदा उम्मे हानी ने देखा सरवर आलम उसी तरफ करम फरमा रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। बीबी ने सदा दी, कहा मेरा प्यारा वीर, मैंने इन दो काफिरों को बेशक अमान के काबिल न थे, लेकिन मैं कह चुकी हूँ अमान, अब आपका क्या है फरमान। रिसालत में आपकी जुबान खुली, फरमाया तेरी अमान मेरी अमान है। ये नहीं कि हुजूर फरमाते औरत की अमान क्या है, फरमाया मेरी बहन तेरी अमान मेरी अमान है, इन्हें बोल दे इन्हें अमान है। अल्लाहु अकबर। सरकार आए, आगे कहा मेहानी बहन कई दिन हो गए मैं मक्के से चला हूँ, रोजा इफ्तार हो चुका, मुझे भूख लगी है, कोई खाना दे। बहन ने, अब फतेह मक्का है, मक्के का फातेह कायनात का अजीम बादशाह खाना खाने बैठा है। अल्लाह फतेह मक्का है और मेरा करीम बहन से कहता है मुझे खाने को दे। बीबी उम्मे हानी ने कहा आपको पता है कि मैं इबादत में मसरूफ थी, मुझे वक्त ही न मिला, मैं जाती और आपने भी तो पैगाम नहीं भेजा था। मेरे करीम मेरे घर में बासी टुकड़े कल वाली रात के, सरकार ने वो सूखे टुकड़े लिए, फिर मैं थोड़ा पानी ला, पानी में भिगोगे। बीबी दौड़ के थोड़ा नमक लाई, सरकार ने पानी में भिगोए हुए नरम किए हुए टुकड़ों पे नमक डाला। फरमाया कोई सालन तूने नहीं रखा हुआ? कहा सिर्फ सिरका बचा हुआ है। फरमाया सिरका ही ले आ। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने सूखे टुकड़ा पानी में भिगो के कायनात का सबसे बड़ा बादशाह फातेह मक्का आज पानी में भिगोए हुए टुकड़े चबा रहा है और तारीफ फरमा रहे हैं। कहते हैं उम्मे हानी बहन बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना है। फरमाया ये सिरका बहुत अच्छा सालन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब गले से उतरे न उतरे बीबी का हौसला बढ़ा रहे हैं। फरमाते हैं ये बहुत अच्छा खाना है, फरमाया मुझे सिरका बड़ा अच्छा लगता है। अब वो सूखे टुकड़े बड़ी मुश्किल से गले से उतर रहे हैं, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं कि उम्मे हानी जिस घर में सिरका होता है ना, उस घर पे तंग दस्ती नहीं आती, अच्छा सालन है। अब बीबी खड़ी रो रही है, कहती है मेरा करीम आप पहले पैगाम भिजवाते, आपके आने की खबर होती, आज ये बहन यूं ना रोती। आप आज इस शान से आए हैं, इस लश्कर के सालार बन के आए हैं, लेकिन तेरी बहन के घर में सूखे टुकड़ों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं। आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। मेरे करीम ने फरमाया मेरी बहन थोड़ा पानी होगा, मैं गुस्ल करूं, मैं कपड़े बदलूं, मैंने अल्लाह के घर का तवाफ करना है, मैंने काबे को साफ करना है। सरकारे दो आलम ने गुस्ल फरमाया, कपड़े बदले, ऊंटनी मंगवाई, ऊंटनी पे सरकार सवार, इधर भी लश्करे जर्रार, इधर भी लश्करे जर्रार। अब नियाम में है हर तलवार, चले हैं कायनात के सरदार। अब आपने फरमाया कि मुझे हया आती है कि मैं अकेला ऊंटनी पर हरम शरीफ में दाखिल हो जाऊं। आपने फरमाया है कोई जो मेरे साथ बैठे? बड़े बड़े हाशमी शहजादे, बड़े बड़े कुरैशी शहजादे खड़े थे, लेकिन सरकार की नजर पड़ी एक काला सियाह बच्चा, एक काला
کالی عورت کا بیٹا، باپ بھی کالا، ماں بھی کالی، بچہ بھی کالا، ماں بھی خادمہ، ماں بھی لونڈی، باپ بھی پیسوں سے خریدا غلام۔ اس بچے پہ نگاہ پڑی، وہ سہما سہما کھڑا ہے، کیونکہ آج تو سرداری کا دن ہے، آج تو فتح مکہ کا دن ہے، آج غریبوں کو کون پوچھے گا، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے اچیاں نال نبھیندے ہر کوئی، نیویاں نال نبھیندے تا لجپال سنیندے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے آواز دی، اسامہ ایسے روتے ہوئے دیکھا، فرمایا جلدی آ میرے ساتھ بیٹھ جا۔ رحمت کا ہاتھ بڑھایا، صدیق اکبر نے پکڑ کے اٹھایا، سرکار کے پیچھے بٹھایا، اور بڑے بڑے محلوں والے دیکھتے رہ گئے، بڑے بڑے نام و نسب والے دیکھتے رہ گئے۔ کرم نواز نے نوازا تو ذروں کو نوازا، قطروں کو نوازا، اور حبش اسی لیے کہتے ہیں ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، حبشی کو رشک کمر کر دیا۔ میرے کریم نے اسامہ کو بٹھایا، میرا نبی اب حرم شریف کی طرف آیا، پھر صدا دی، فرمایا مکے والوں جو حرم میں آ جائے امان۔ اب ہر طرف امان کی صدا، ہر طرف رحمت کی صدا، ہر طرف رحمت کی پہار، ہر طرف خیر کی برسات، ہر طرف کرم کی برسات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب کعبہ شریف میں گئے، جا کے طواف آپ نے سواری پہ فرمایا، ازدحام ہے، آپ نے سواری کے اوپر طواف فرمایا، حجر اسود کی طرف آتے تو اپنی چھڑی کے ساتھ اشارہ فرما کے اسے چوم کے آگے تشریف لے جاتے۔ اب حضور مقام ابراہیم کی طرف آئے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ عجیب عالم ہے، عجیب سما ہے کہ مکے کے کفار دبکے ہوئے ہیں گھروں میں، اور سالار کائنات آج بیت اللہ شریف کا اب طواف فرما رہے ہیں۔ پھر جو دیکھا کعبے کی چھت پہ بت، کعبے کے سامنے بت، کعبے کے اندر بت، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں نیزہ ہے، نبی پاک کے ہاتھ میں چھڑی ہے، جو کچھ بھی حضور علیہ السلام آتے ہیں آگے بت کو لگاتے نہیں، بس بت کی طرف اس کا اشارہ فرماتے ہیں اور پڑھتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جدھر اشارہ جاتا ہے بت منہ کے بل زمین پہ آتا ہے، کعبہ مسکراتا ہے کہ آ گیا لکھ داتا ہے۔ کعبہ آج پہلی بار مسکرایا، روح خلیل اللہ نے صدائے آفرین دی، جناب اسماعیل کی روح خوش ہوئی ہوگی کہ شکر ہے خدایا، کئی صدیوں کے بعد کعبے کا پاک کرنے والا آیا۔ یہی رمضان تھا، یہی برکت تھی، یہی تاریخ تھی۔ کعبہ مسکرا رہا ہے، شیطان کھڑا چلا رہا ہے۔ کعبہ خوش، شیطان روتا ہے۔ شیطان نے اتنی دل دوز چیخ ماری، سارے جتنے اس کے چیلے جمع ہو گئے، آکے کہنے لگے تجھے ہوا کیا ہے؟ تو روتا نہیں، تو رلاتا ہے، لیکن آج تو روتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ لفظ جو شیطان کے تھے سن لو، لکھ لو۔ شیطان نے کہا کہ میری ذریت، میری اولاد، آج ہم ہو گئے برباد، آج اسلام ہو گیا آباد۔ آج سن لو، آج کے بعد محمد عربی کی امت شرک کبھی نہیں کرے گی۔ کیا کہا؟ شیطان من گیا پرے دو پتر من دے نہیں پائے۔ آپ نے میری بات ابھی تک نہیں سمجھی۔ شیطان میرے نبی کی کوشش کو مان گیا ہے کہ محمد عربی نے آج بت پرستی کا بیڑا غرق فرما دیا ہے، اب توحید کو لوگوں کے قارے قلب تک پہنچا دیا ہے۔ اب محمد عربی کی کوشش کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ اب یہاں بت پرستی نہیں ہوگی، شرک۔ اس کے لفظ تھے کہ محمد عربی کی امت اب شرک کبھی نہیں کرے گی، تو الحمدللہ شرک کبھی نہیں ہوگا اور نہ ہوتا ہے۔ شیطان کا
वो नकली बेटा खामखा होता है कि शिरक होता है। लिख रखो शिरक नहीं होता, ना हो सकता है, क्योंकि हदीस में ये भी है कि नबी पाक ने आखिरी वक्त खुद भी बोला था, फरमाया सुन रखो मेरी उम्मत, मुझे इत्मीनान है, मैंने डाल दिया तुम्हारे दिल में ईमान है। अब सब कुछ हो सकता है, शिरक नहीं हो सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप काबा शरीफ को पाक फरमा दिया, काबा मुस्कुरा रहा है, काबे की खुशी की हद नहीं है, हिसाब नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठ गए, आपने फरमाया काबे का दरवाजा खोला जाए। उस्मान बिन अबी तलहा काबे का दरवाजा जाके खोलता है, कांपता कांपता आप काबे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सरकार काबे के अंदर रब के हुजूर सजदा अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के फरमाते हैं किलीद बरदार को बुलाओ। अब कांपता आया, शहतीर के नीचे चुईया आ गई है, आप वो काफिर फंस के खड़ा है और लड़ रहा है, उसे सारी तस्वीर सामने आ गई। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान याद कर वो दिन, एक दिन मैं आया था, मैंने कहा था उस्मान काबे का दरवाजा खोल, मुझे 2 रकात पढ़ने दे, मेरे दिल में तमन्ना है। और तूने क्या कहा था? तूने कहा था कि यहाँ तेरे जैसा आदमी काबे के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और मैंने तुझे कहा था कि उस्मान वो दिन आने वाला है कि चाबियां मेरे हाथ में होंगी, मैं जिसे चाहूंगा काबे की चाबियां दूंगा। आज देख जो मैंने बोला है वो हक होके सामने आया, तूने दर खोला है, अब ये चाबियां मेरे पास हैं, मैं जिसे चाहूं चाबियां दूंगा। अब तू बोल। उस्मान कांप रहा है, थरथरा रहा है, हाथ जोड़ के कहता है आप सच फरमाते थे, आप सच्चे थे, आप हक फरमाते थे, बेशक मेरे अंदर ये दम ना अब है ना तब था, गलती हुई थी मेरे करीम। मौला अली को हुजूर ने चाबियां पकड़ा रखी है, मौला अली चाबियां लेके खड़े हैं। हजरत अब्बास सामने आ गए, कहा या रसूल अल्लाह प्यासों को पानी हम पिलाते हैं, ये चाबियों की इज्जत भी हमें अता कर दो। हजरत अब्बास जैसा चचा मेरे नबी का हुजूर दिलदारी करते तो कर सकते थे, लेकिन मेरे नबी ने हाथ खड़ा फरमाया चचा ना, आज अहद तोड़ने नहीं अहद जोड़ने का दिन है, आज दिल रंज करने का नहीं दिलों को राजी करने का दिन है, आज किसी को मारने का नहीं जिंदा करने का दिन है। आपने चाबी उठाई, उसी के हवाले फरमाई जो कल हुजूर को काबे में दाखिल नहीं होने देता था। आपने फरमाया ले चाबियां, अब ये चाबियां तेरी नस्ल के पास रहेगी। ये कर्म कौन करता है? फातिह मक्का। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ से बाहर आने लगे, पूरे का पूरा मक्का सन्नाटा तारी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी पे, सारा जमाना पैदल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मक्का, सुल्तान मक्का। अब देखे क्या नजारा है, रसूल पाक के पीछे एक मस्कीन फकीर बैठा हुआ है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान आदम की हैसियत से निकले। लेकिन ये नजारा कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम काली दस्तार सर के ऊपर, एक मरतबा फिर कह लूं किस रंग की, रंग पे भी लड़ते रहते हैं, काली हो चिट्टी हो सावी हो जो हो, काले रंग की दस्तार मेरे करीम के। मैं भी बनिए थे मुफ्ती अहमद रजा खान साहब इसी वास्ते बन के आने तक पता लगे काली सी। सरकारे दो आलम ऊपर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु, इतनी सोनी दस्तार और सरकार का सर होना तो ये चाहिए था कि सर ऊपर उठा हुआ होता कि आज कुफ्र का सर बिल्कुल खम हो चुका है, लेकिन मेरे सरकार की थोड़ी मुबारक सीने से लगी हुई है। मक्का फतह करने वाला अपने रब के हुजूर झुका हुआ है, थोड़ी सीने से लगी हुई है और शुक्र के आंसू मोती बन के दाढ़ी मुबारक पे टपक रहे हैं। ना गुरूर है ना तकब्बुर है,
یہ میرے حضور کی ایک ادا ہے، سر نیچے جھکا ہوا ہے، اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے۔ یہ پہلا فاتح تھا زمین پہ جس نے شہر نہیں ملک فتح کیا ہے اور مکہ فتح کیا ہے، خون کا قطرہ نہیں بہایا ہے، اور پورے کے پورے مکے کو رحمت کی چھتری تلے انہیں جگہ دے کے اللہ کی رحمت کا می برسایا ہے۔ اور اس مکہ پہ جن مکے والوں نے ہر ظلم کیا، ہر ستم کیا، ہر دکھ دیا، لیکن آج میرے نبی جب حرم شریف اونچی جگہ پہ آئے، آپ نے صدا دی، مکے والوں، آواز گونجی، ہر آواز تھم گئی، سانسیں تھم گئی، سانسوں پہ تالے لگ گئے، ہر طرف سکوت طاری ہے کہ سرکار کی آواز، مکے والوں، مکے والے دبکے ہوئے ہیں، اب موت سامنے ان کے بالکل رقص گناہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مکے والوں بولو، آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جواب سیدھا ہی ہے کہ جو بویا تھا وہی ہم کاٹیں گے، لیکن حضرت عباس، حضرت علی کھڑے تھے، کہنے لگے کہو حضور آپ کریم ہیں۔ وہ لفظ بولو میرے حضور کو بڑے پسند ہیں، اور جب کوئی میٹھا بول بولتا ہے میرا کریم رحمت کے در کھولتا۔ سرکار نے فرمایا مکے والوں بولو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ آگے سے آواز آئی تو کریم ہے، تیرا بابا کریم ہے، تو کریموں کی نسل ہے، کریم تیری اصل ہے، کرم والی تیری شکل ہے، کریم سے کرم کے سوالی ہے۔ سرکار دو عالم کا ہاتھ بلند ہوا، آپ نے فرمایا مکے والوں تم نے ٹھیک کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج پہ کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کوئی انتقام نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھے گا، تلوار نہیں اٹھے گی، بلکہ وہی بولوں گا جو یوسف نے بھائیوں کو بولا تھا، اذهبوا، اور مجھے مارنے والوں، مجھے کنویں میں پھینکنے والوں، میرے بچوں پہ ظلم کرنے والوں، میرے بلال کو ستانے والوں، جاؤ سب کے سب آزاد، وطن بھی تمہارا، کاروبار بھی تمہارا، یہ شہر بھی، یہ شہر تمہارے حوالے، یہ کاروبار تمہارے حوالے، ہم پردیسی ہیں، ہم آئے ہیں، ہم چلے جائیں گے، نہ دکانیں چھینیں گے، نہ تمہارا شہر چھینیں گے، تم خوش رہو، تمہارا شہر آباد رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اسلام، زندہ باد، اللہ اکبر۔ یہ آواز گونجی، کئی تھے جو اہم ڈھائے مار کے روئے، کئی تھے جو حیرت سے آنسو آئے کہ کیا یہ بھی ہمارے کان سن رہے ہیں یا محض خیال ہے، یا بول رہا آمنہ کا لال ہے، یا محض وہم و خیال ہے۔ لیکن سرکار دو عالم نے پھر ان خون کے پیاسوں کو، ان ناہنجاروں کو یہ لفظ فرما رہے ہیں اور تسلی کیا دیتے ہیں، جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا، انہیں بھی یہ نہیں کہا تم میرے خون کے پیاسے، تم قاتلوں کی اولاد، تم ابو جہل ابو لہب کی نسل ہو، تم عتبہ کی نسل ہو۔ میرے نبی نے تانا نہیں دیا بلکہ فرمایا اب بھی تم میرے بھائی ہو، بس فرق اتنا ہے جیسے یوسف کے بھائی ویسے تم میرے بھائی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میرے نبی نے انہیں پیار کی تلوار سے ذبح کر ڈالا، محبت کی تلوار سے رسول اللہ نے کفر کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا، محبت کی تلوار نے پورے فتح مکہ کے ہر دل کو میرے کریم علیہ السلام نے مفتوح فرما دیا، فتح فرما لیا، ہر تنی ہوئی گردن خم ہو گئی، مکے کی زمین نے واہ واہ کی صدا دی، اور صدا لگانے لگی آسمان ذرا دیکھ میرے اوپر امان ہے امان، جبریل تو بھی دیکھ، میکائیل تو بھی دیکھ، فرشتوں تم بھی دیکھو، کیا ایسا فاتح دیکھا ہے جیسا کملی۔ حضرات گرامی، باقی جو بچا ہے اس کا تذکرہ ہم عصر کی نماز کے بعد کریں گے، بدر کو بھی ملائیں گے، اس کو بھی ملائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔